بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نوکری بھی بھلا کوئی شوق سے کرتا ہے؟ یہ جو مجبوری ہوتی ہے جو نہ جانے انسان سے کیا کام کرواتی ہے۔ پھپھو کے طنز اس کے دل کو چور چور کر دیتے تھے، اور کچھ نہیں بس یہی باتیں کرتی تھی کہ آج کل کی لڑکیوں کو آوارہ گردی کا شوق ہے، سڑکوں کی خاک چھانے بغیر تو سکون ہی نہیں ملتا۔ نہیں کہتی پھپھو کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، بیچ محفل میں وہ مخاطب تھی، مگر اصل مخاطب اس سے تھی۔ سب کو ہی پتہ تھا کہ اس تمام محفل میں بس وہی تھی جو جاب کرتی تھی۔ اصل میں انہیں بنتے سنورنے کا شوق ہوتا ہے، لوگوں کو جا کر اپنی نمائش جو کرانی ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ سننا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ وہ وہاں سے امی بلا رہی ہے شہد کا بہانہ بنا کر چلی گئی، مگر اندر کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ باہر نکلتے ہوئے کیسے خود کو کالے برقعے اور اسکارف میں لپٹ کر رکھتی تھی، یہ سب نے دیکھا تھا۔ جو کچھ اس کے ساتھ زندگی میں ہوا تھا، اس کے بعد تو اس سے رنگوں سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ اس سے تو کبھی کام پر جاتے ہوئے میک اپ کر کے باہر جانا مناسب نہ لگا تھا۔ وہ تو ہمیشہ سے بس تھوڑی سی کریم اور لپسٹک لگا کر نکل جانے کی عادی تھی، اور یہ بات سب اس کے بارے میں جانتے تھے۔ آفس میں تو لوگ سب اس کا مذاق اڑاتے تھے، کوئی کہتا بستر سے اٹھ کر یہیں آ جاتی ہے، تو کوئی اس کے چھوٹے گھرانے کے ہونے کی بات کرتا، اور یہ بات تو خاندان والے بھی جانتے تھے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دنیا بہت آگے نکل گئی ہے، دور وہ بدل گیا ہے، چھوڑ دو ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ اب کیا ہوا کہ دنیا اتنی اچھی جگہ بن چکی ہے جہاں لوگ طنز نہیں کرتے، بہتان نہیں لگاتے، جھوٹ نہیں بولتے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ ایسا حادثات کا نہیں ہوتا، بہت سے لوگ ہیں جو ایسا نہیں کرتے، کچھ واقعی اپنی رشتوں سے سچی محبت کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو پرانے دور میں بھی ایسے مخلص لوگ بہت زیادہ موجود تھے، مگر ایسے لوگ واقعی اب بہت کم ہیں۔ ہم اکثر ڈراموں پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ کیا دکھایا جا رہا ہے، ایسا کہاں ہوتا ہے، مگر پورا نہیں تو کچھ تو ضرور ایسا ہوتا ہے۔ یقین آئے تو مشاہدہ کرنا شروع کر دیں، حقیقت جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ 2 سال پہلے 22 سال کی عمر میں ردھا کی منگنی ختم ہو گئی۔ وجہ کوئی خاص نہیں تھی، بس اتنی سی تھی کہ ردھا کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ جب 20 سال کی عمر میں ردھا کی منگنی اپنے تایا جاد سے ہوئی تھی تو اس وقت اس کے ابا ٹیکسٹائل کمپنی کے مالک تھے، دونوں گھرانوں میں مثالی تعلقات تھے۔ مگر کچھ وقت بعد ردھا کے والد کی کمپنی میں آگ لگ گئی اور سب کچھ تباہ ہو گیا۔ گھر کے حالات خراب سے خراب تر ہونے شروع ہو گئے، جو بچا تھا اسے نئی فیکٹری لگانا ناممکن تھا۔ آخر کار ردھا کے والد نے اپنی سمجھ بوجھ کے پیش نظر کپڑوں کی دکان کھول لی۔ نئی دکان کا چلنا اور گھر کا خرچہ نکالنا اتنا آسان بھی نہ تھا۔ آخر کار ردھا کو بڑی بہن ہونے کے ناطے گھر سے باہر نکلنا پڑا۔ اس نے حال میں ہی BA مکمل کیا تھا۔ وہ کیمیکل کمپنی میں 20,000 کی چھوٹی سی نوکری کرنے پر مجبور ہو گئی، اور یہ نوکری کرنے پر بھی اس نے کسی طرح ابو امی کو راضی کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی نوکری سے گھر کا خرچہ چلانے میں کچھ تو مدد ہو ہی جائے گی۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ اسے کبھی یہ نوکری کرنی پڑے گی۔ ابا نے کتنی مشکل سے تائی سے شادی پڑھائی مکمل ہونے پر کا وقت مانگا تھا، اس نے تو آج تک سلام دعا سے آگے اپنے منگیتر سے بات تک نہ کی تھی، کیونکہ اسے یہ سب ٹھیک نہ لگتا تھا، مگر دل ہی دل میں وہ بہت خوش تھی، کیونکہ اس کا منگیتر جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوش اخلاق بھی تھا، مگر اس کا اس سے ایک انگوٹھی واپس کرنا اس سے کبھی نہ بھولا تھا۔ اس کی نوکری پر سب سے پہلا طنز اس نے کیا تھا۔ پھر جب اس نے منگنی توڑی تھی تو اس کی اماں نے تائی کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ وہ چھوڑ دے گی نوکری، بس منگنی ختم نہ کریں۔ گھر کے حالات کی وجہ سے اسے نوکری کرنی پڑی، اور تائی کا جواب اس کے ہوش اڑا گیا۔ اگر اتنی نوکری کی ضرورت ہے تو کسی اسکول میں پڑھا لیتی۔ دیکھو نفسیہ، دنیا جتنی بھی آگے نکل جائے، نوکری کرنے والی لڑکی کو لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، اور میں ایسی کسی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی، ہماری طرف سے معذرت ہے۔ اس دن اس کی ماں باپ کا جھکا سر کو دیکھ کر
اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ کیا بتاتی کہ وہ اسکول نوکری کے لیے گئی تھی، مگر 5,000 7,000 سے زیادہ 10,000 سے زیادہ اس سے بنا تجربے کے کوئی نہ رکھ رہا تھا۔ شروع کے 2 سال نوکری کرنے کے دوران اس نے لاتعداد طعنے سنے۔ لوگ تو منہ پر سنا جاتے، کچھ لفظوں کو گھما کر لپٹ کر گوڑے برستے۔ وہ کسی کو کیا بتاتی کہ وہ کتنی تھک گئی ہے۔ نوکری کے دوران کئی لڑکیوں سے ملاقات ہوتی، مگر ایک بات اسے حیران کر جاتی کہ کوئی بھی شخص خوشی سے نوکری نہیں کر رہا تھا۔ اگر کسی نے شوق سے نوکری کی بھی تھی تو یہی نوکری اس کی پیروں کی زنجیر بن گئی تھی۔ اب وہ چھوڑنا چاہتی تھی، مگر اب اس کا گھر اور سسرال والے نہیں چھوڑنے دیتے تھے۔ کسی کو گھر کا بوجھ اٹھانا، کسی کا شوہر نہیں کماتا تھا، کسی کو اکیلے اولاد کو پالنا تھا، کسی کو بھائی بہن پر بوجھ نہیں بننا تھا، اور میں اس سے کوئی بھی خوش نہیں تھا۔ اللہ نے عورت کو گھر کی مالکن کا درجہ دیا ہے کہ وہ گھر گھرستی میں خوش رہے، بس جو حالات سے مجبور ہیں وہی نوکری کر رہی ہیں، اس انتظار میں کہ کوئی باپ، کوئی بیٹا، کوئی بھائی، کوئی شوہر پیار سے ایک بار کہہ دے کہ کل سے نہ جانا۔ ردھا بھی بہت تھک گئی تھی، تنخواہ 20,000 ہو گئی تھی، مگر اس کو کوئی خوشی نہ تھی۔ ان دنوں اسے پتہ چلا کہ ایران کی شادی ہو گئی ہے، وہ بھی کسی ڈاکٹر سے۔ وہ اور ان کی زندگی کے مشکل ترین دنوں میں سے تھے۔ کسی سے پتہ چلا کہ لڑکی کے باپ ماں بھی ڈاکٹر ہیں، وہ لڑکی ایران کی پسند کی ہے، اور ردھا بس یہی سوچ کر رہ گئی کہ اگر تمہاری پسند کی لڑکی نوکری کرے گی تو کیا تم اعتراض نہیں کرو گے۔ ایران سینئر آفیسر کی پوسٹ پر پہنچ گیا اور ردھا کو پورے 4 سال لگ گئے۔ اب وہ پورے 26 سال کی ہو گئی تھی، ابو کی دکان بھی سیٹ ہو گئی تھی۔ ماں باپ کی خواہشات تھی کہ اب ردھا اپنے گھر کی ہو جائے۔ ردھا کو ہر دن رشتے والے دیکھنے آتے، مگر کوئی اس کی نوکری کا سن کر ہی غائب ہو جاتے اور کچھ اس کی ٹوٹی منگنی پر شکر گزارت کرتے۔ ماں باپ کی خواہشات تھی کہ وہ نوکری چھوڑ دے، اگر لڑکے والوں کو پتہ نہ چلے کہ وہ نوکری کرتی ہے تو شاید رشتہ ہو جائے، مگر اب اس پر نوکری کا داغ لگ چکا تھا، تو جس کو بھی قبول کرنا تھا وہ اس کے ساتھ ہی کرے گا۔ وہ جانتی تھی کہ لوگ سوچتے ہیں کہ نوکری کرنے والی ان کی گھروں پر قبضہ کر لے گی، بیٹیوں کو چھین